اگر قرآن سے رات کو نسبت ہوتی ہے تو پھر رات مقدر والی، نصیبوں والی، شان والی، عزت والی بن جاتی ہے، اور اگر قرآن کاغذ پہ لکھا جاتا ہے تو کاغذ جس پہ قرآن درج ہے وہ نصیب والا ہو جاتا ہے، مقدر والا ہو جاتا ہے۔ یعنی کاغذ ایک ہی جگہ بنے ہیں مگر اس کاغذ کی فضیلت بڑھ گئی جس پر قرآن آ گیا۔ ایک ہی جگہ سے لکڑی یا پلاسٹک کی ریل یا پھٹی بنی ہے، لیکن قرآن جس کے ساتھ جڑ گیا اس کی فضیلت زیادہ ہو گئی۔ انسان ایک طرح کے ہی ہیں مگر جس سے قرآن جڑ گیا وہ انسان فضیلت والا ہو گیا۔ یہ راز کسے معلوم کہ بندہ مومن، دیکھنے میں ہے کاری حقیقت میں ہے قرآن۔ بندہ جب قرآن سے جڑ جاتا ہے تو علامہ اقبال فرماتے ہیں وہ لوگوں کے لیے وہ بندہ ہے، مگر حقیقی طور پر دیکھا جائے تو یہ قرآن سے جڑنے والا شخص قرآن ہی بن جاتا ہے، یہ چلتا پھرتا قرآن ہے۔ ہم جب بہت چھوٹے تھے حفظ کی کلاس میں چولستان میں، تو ہمارے استاد اپنے استاذ کو پیٹھ نہیں کرتے تھے، پیچھے پیچھے چلتے جاتے۔ جب واپس مڑنا ہوتا تو پیٹھ پیچھے کو کر کے بیک ہو کے پھر سیدھے ہوتے۔ آج بھی کئی اپنے مرشد یا استاد یا عالم کو پیٹھ نہیں کرتے۔ میں سوچتا تھا کہ یہ عجب ایک انداز ہے کہ سنا ہے قرآن کو پیٹھ نہیں کرنی چاہیے، کعبے کو پیٹھ نہیں کرنی چاہیے، بے ادبی، لیکن یہاں بندے کو پیٹھ نہیں کر رہے، بے ادب کر رہے ہیں کہ پیٹھ نہ ہو۔ تو بڑی دیر بعد جا کے پتہ چلا جب ہم نے ترجمہ پڑھا اور بہت تہ تک گئے تو پتہ چلا کہ اگر کاغذ پر لکھے ہوئے کتابی شکل میں قرآن کے نسخے کا ادب ہے کہ اس کو وضو سے چھونا ہے، اس کو پیٹھا نہیں کرنا، پاؤں نہیں لگانے، زمین پہ نہیں گرانا کیونکہ یہ قرآن ہے، تو کاغذ سے تو انسان بہتر ہے نا، انسان تو اشرف المخلوقات ہے۔ جب قرآن انسان سے جڑ جاتا ہے، جس طرح کاغذ سے بنا ہوا کتاب قرآن کا ادب لازم ہو جاتا ہے کہ اس کاغذ پر، اس کتاب پر قرآن لکھا ہے، اس کا ادب کرو، اس کا پیچھا نہ کرو، اس کو نیچے نہ گراؤ، اس کے ساتھ توہین نہ کرو، یہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح پھر وہ جو بندہ قرآن پڑھ لیتا ہے، جو جوان، جو بچہ یا جو عورت قرآن کے حامل ہو جائے، قرآن کو سمجھ جائے، قرآن کے مطابق ہو جائے، قرآن سے تعلق پختہ کر لے، تو اس بندے یا بندی کا جو قرآن حامل ہے اتنا ہی ادب کیا جائے جس طرح کتاب قرآن کا ادب کیا جاتا ہے۔ بلکہ یہ کتاب جو پڑھی ہے اس کو کوئی پکڑے گا، کھولے گا، سمجھنے کی کوشش کرے گا، پھر کچھ فائدہ ہوگا۔ لیکن جو انسان قرآنی کتاب ہے، یعنی جو انسان پورا قرآن میں ڈھل گیا ہے، وہ تو چلتا پھرتا قرآن ہے، اس کو نہ بھی کوئی پکڑے، اس کے پاس نہ بھی کوئی اس کو چھوئے تو وہ خود چل کر چلا جاتا ہے۔ اس کے پاس چلا گیا، اس کے پاس چلا گیا، اس کو سمجھا دیا، اس محلے میں بیان کر دیا، کسی کے لیے دعا کر دی، کسی کو ترغیب دے دی، گھروں میں جا کر پڑھا دیا، کوئی مسجد میں ہے اس کو پڑھایا، سمجھایا۔ آج کل یوٹیوب پہ چلے جاتے ہیں، فیس بک کے سمجھا دیتے ہیں۔ تو یہ جو انسان ہے، حضرت انسان ہے، یہ چلتا پھرتا قرآن ہے اگر وہ قرآن سے جڑا ہوا ہے، حامل قرآن ہے تو پھر یہ چلتا پھرتا قرآن ہے۔ اس حامل قرآن کو جو قرآن میں پورا اتر جاتا ہے، اس قرآن کو، اس بندے قرآن کو جس کے پاس قرآن ہے سینے میں، اتنا ہی ادب احترام دیا جائے جس طرح کتابی قرآن کا ادب احترام کیا جاتا ہے۔ اس لیے علامہ اقبال نے فرمایا کہ یہ راز کسے معلوم کہ بندہ مومن، دیکھنے میں قاری حقیقت میں قرآن۔ یہ تھوڑا سا کنٹرول کرنا ہے، پیار سے بچوں کو بٹھانا ہے، شور نہیں کرنے دینا ہے۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔
جامع مسجد جمال مصطفیٰ۔ تو قرآن سے جڑیے، قرآن سے جڑنے والے کی بڑی فضیلت ہے، قرآن سے جڑیے۔ گر در سے قرآن ہم نے بھلایا نہ ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ جب ہمارے اسلاف، ہمارے اصحاب، ہمارے نیک قرآن سے جڑے ہوتے تھے، قرآن کو سمجھ کر پڑھتے تھے، قرآن کے مطابق ان کی زندگیاں ہوتی تھیں، تو پھر آپ دیکھیں کہ وہ فتوحات کرتے تھے، اسلام تیزی سے آگے پہنچتا تھا، ان کے الفاظ اور زبان میں، کردار میں اثر ہوتا تھا، وہ چلتے پھرتے قرآن تھے، اور اس سے دنیا کو بڑا فائدہ اور مفید رہے دنیا کے۔ آج ہم قرآن سے چھوٹ رہے ہیں، قرآن سے دور جا رہے ہیں، بہت زیادہ پیدا ہوتے ہی انگلش اور دوسری لینگویج سیکھیں، مگر بے شک جو قرآن کی تعلیم ہے یہ اپنے بچے کو پڑھانا، اپنی بچی کو پڑھانا ہمارے فرائض میں سے فرض ہے۔ ہر والدین پر یہ فرض ہے کہ وہ اپنے بچے کو دینی تعلیم دے، اپنے بچے کو قرآن سکھائے، سمجھائے، ترجمے کے ساتھ، قرآن کے اسلوب، قرآن کے احکام۔ آج کل تو اتنی آسان دنیا ہو گئی ہے کہ آپ کو ایک کتاب ملے گی احکام القرآن، جس میں قرآن کے سارے جو حکم ہے وہ جمع کر کے ایک کتاب بنا دی ہے، وہ آپ کے پاس ہو، آپ اس اردو میں مل رہی ہے، انگلش میں مل رہی ہے، ہر بچے کے پاس ہر گھر میں ہو، احکام القرآن۔ اس میں قرآن کے اندر جتنے بھی حکم اللہ نے دیے ہیں انہوں نے آسان اردو میں لکھ دیے ہیں، آپ مطالعہ کریں، حامل قرآن بنیں۔ حامل قرآن کی بڑی فضیلت ہے، جس طرح قرآن کا بڑا ادب ہے اس طرح حامل قرآن کا بھی ادب لازم ہے۔ یہ تو تھی قرآن سے